یعملون لہ ما یشاء، وہ بناتے تھے اس کے لیے. کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. کیا بناتے تھے؟ یعنی تعمیراتی کاموں میں جنات استعمال ہوتے تھے. بڑی بڑی ہیوج چیزیں بنانے کے لیے، جبکہ بڑی بڑی مشینیں ابھی نہیں بنی تھی اور بہت بڑے کام ابھی انسان نہیں سر انجام دے پاتا تھا، تو جنات اس کے لیے قوت کے کام کیا کرتے تھے. اور کیا بناتے تھے؟ ما یشاء، جو بھی وہ چاہتے. بس ان کے خواہش یا حکم کی دیر تھی. اب اس کی کچھ تفصیل ہے کہ کیا کچھ بناتے تھے. من محاریب، محرابیں. محاریب محراب کی جمع ہے. محراب کہتے ہیں بلند جگہ کو، اچھی عمارت کو. اس لیے یہ لفظ محلات اور عالی شان عمارتوں، مساجد اور معابد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تو جنات کے ذریعے لوگوں پہ جادو کرتے، انہیں ستاتے اور ان سے غلط کام لیتے، لیکن ایک بندہ مومن کے پاس جتنی بڑی بھی قوت آ جاتی ہے وہ اس سے مفید کام ہی لیتا ہے. انہوں نے جنات کے سفلی علوم کے ذریعے غلط کام کروانے کی بجائے تعمیرات کروائیں اور ان سے محرابیں بنوائیں. اب یہ جو محرابیں ہیں یہ کسی بھی عمارت کا نمایاں حصہ ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد خود عمارت بھی لی گئی ہے، عالیشان عمارت، لیکن کسی بھی عمارت کا جو نمایاں حصہ ہے، آرچ یا محراب، اندر یا باہر کی طرف، جو اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. محراب کسی بھی عمارت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے جنات سے محرابیں بنوائیں تو اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ تعمیراتی آرٹ کا کام لیا، یعنی اس کے بلند اور نمایاں حصے میں خوبصورت آرٹ کا مظاہرہ بھی کروایا. آرٹ اور آرکیٹیکچر دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی اللہ کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ان کی تعمیر سے منع نہیں کیا گیا. مسلم آرکیٹیکچر کے نام سے آپ اگر دیکھیں مختلف کتابیں اور تصویریں پرانی عمارتوں کی تو آپ حیران ہو جائیں گے. آج کے دور میں مسلمانوں نے اس علم اور فن میں ترقی کرنا، محنت کرنا چھوڑ دی، اور عموماً مذہبی طبقے کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف دنیا کا کام ہے اور اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، جبکہ یہ انسان کو دی جانے والی صلاحیتوں، عقل، فن کا اظہار ہے کہ اللہ نے انسان کو کیا کچھ دے رکھا ہے. یعنی جو انسان کی خوبصورت سوچ ہے وہ اگر کسی کینوس پر یا کسی عمارت پر نظر آتی ہے بہترین مہارت کے ساتھ، تو یہ بھی اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنتی. اس کے حدود اسلام نے مقرر کی جو ابھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس سے منع نہیں کیا گیا. ہاں یہ بات غلط ہے کہ انسان آرٹ میں منہمک ہو کر اللہ کے دین کو بھول بیٹھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ترکی کی بہت ساری مسجدیں جو اسلامک آرٹ کا بہترین نمونہ ہیں، آج بھی بہت سے لوگوں کی اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ نے اگر یوسف اسلام کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھا ہو تو اس میں بھی وہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں شاید گئے تھے اور مسجد کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے. خود آپ کی کلاس فیلو ہے جو یہاں تو نہیں ہوتی لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ہی ٹیسٹ دے رہی ہے اور چل رہی ہے نازلہ، تو اسے جب میں لاہور اپنے ساتھ لے گئی تو اس نے چھوٹی سی اسپیچ دی کہ وہ کس طرح اسلام کی طرف آئی. تو اس کے بھی اسلام کی طرف آنے اور دین کے پڑھنے اور سیکھنے میں جو چیز بنیاد بنی وہ ایک مسجد تھی کہ یہ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایک ٹرپ ارینج کیا گیا تھا پرانے آرکیٹیکچر کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں مسجد بھی آ گئی اور اسے دیکھ کر اس کی جو خوبصورت انداز تعمیر تھا، کیونکہ وہ ایسا انداز تعمیر ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک سکون بھی ہوتا ہے جو عام دوسری عمارتوں کے اندر نہیں ہوگا، جو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے بنائی گئی. تو اس سے اسے مزید اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ یہ مسلمان کیا تھے جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا، کون ہیں.
اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں شاید مسجدیں جب بہت خوبصورت بنائی جانے لگی تو انہوں نے روک بھیجا کہ ایسا نہ کیا جائے. تو انہیں واپس یہ جواب دیا گیا کہ بہت سارے لوگ ان مساجد کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر یہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نبی بنوا رہا ہے محرابیں. لگتا ہے نا عجیب. آج ہم ان دو چیزوں کو، دو کانسیپٹس کو اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ایک دیندار، ایک مبلغ یا کوئی ریلیجس اسکالر جو ہے وہ اس طرح کی کسی خوبصورت آرکیٹیکچر یا آرٹ کا نمونہ بنوائے تو ہمارے ہاں تو ناقابل قبول ہوگا کہ نہیں نہیں یہ تو غیر اسلامی چیز. ایسی ریجیڈیٹی جو ہے وہ اسلام کو دنیا سے کاٹ کے الگ پھینک دیتی ہے. اور وہ تمام لوگ جن کے اندر اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، جب وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں کام کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے تو وہ واپس ہو جاتے ہیں. تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. یہ سارے علوم اگر اچھی نیت سے پڑھے جائیں، فساد کی نیت سے نہیں، حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو اسی میں آ جاتا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. تو پختہ عمارت تعمیر کرنا یا اس میں کسی بہترین آرٹ کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ سب کچھ منع کر دیا گیا. اب آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہ بنوایا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام اس حالت میں تھا کہ اس کے لیے ایک دوسرا کام کرنے کی ضرورت تھی. یہ کام عموماً اس وقت ہوتے ہیں جب بنیادی کام ہو چکا ہو، سب لوگ مسلمان ہو چکے ہوں، دین کی طرف آ چکے ہوں. پھر آپ اپنی صلاحیتیں مزید سجانے بنانے اور خوبصورت چیزوں کی طرف لگا دیتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلاً اگر ایک شخص کے پاس زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی سجاوٹ کے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اسلام سے ہی دور بھاگ گئے اور دین سے ہی بیزار ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلا کام ابھی کرنے کا کیا ہے کہ لوگوں کو اس سے مانوس کیا جائے. اور جیسے کل یا پرسوں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں غیر قوموں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو مسلمان کرنا، اسلام سے محبت دلانی. اب جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو جو ان کی صلاحیتیں اپنے اپنے فن اور فیلڈ میں ہیں انہیں بھی استعمال کرنا ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب امت کا دائرہ وسیع ہو، علم بڑھ جائے، لوگوں کے اندر بنیادی اسلامی کوالٹیز، ایمان، تقوی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں، یعنی گویا بنیادیں بن جائیں، پھر اس کے بعد عمارت تعمیر ہو جائے. تو ہمیشہ ڈیکوریشن کا کام یا فنیشنگ جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے، جس میں یہ سارے آرٹ کے نمونے ہوتے. پہلا کام بنیادیں بنانا ہے اور عمارت تعمیر کرنا. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں بھی بنیادی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ صرف بنیادی کام ہی. مثلاً ایک تھوڑی دیر کے لیے، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، ہر شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے. اچھا، اور آپ کو ہر وقت بعض نصیحت کرتی رہتی ہوں کہ آپ پڑھائیں چاہے ایک کو پڑھائیں. اب یہ فارمولہ آل دا ٹائم کے لیے نہیں ہے. اب مثلاً اگر کچھ عرصے کے بعد ہر شخص قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر یہی فارمولہ اختیار کرے کہ وہ آگے پڑھائے، تو پڑھنے والے تو ختم ہو جائیں گے، سبھی پڑھ لیں گے، تو پھر پڑھنا کس نے؟ پھر ٹھیک ہے اگلی جنریشنز کو پڑھانے کی ذمہ داری تو باقی رہتی ہے، لیکن یہ کام ہمیشہ کے لیے نہیں کرتے رہنا. یہ تو یعنی بنیادیں کھودی جا رہی. جب ہر شخص اسلام سے مانوس ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تعمیر اور ترقی اور باقی کام جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو یہاں پر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان تمام خیالات کی اصلاح فرما لیجئے کہ جس میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام آرٹ کا دشمن ہے، یا اسلام کسی کلچر کا مخالف ہے، یا اسے اس سے کوئی غرض نہیں. نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بہترین کام کروائے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی عمارتوں میں جو ہیکل ہے اور ان کا جو محل تھا اس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اس میں کیا لگا ہوا تھا؟ شیشے کا، کرسٹل کا فرش تھا. ہمیں تو کرسٹل کی ایک چھوٹا سا پیس جو ہے اس کے لینے میں بھی ایک مشکل ہے یا افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کہاں یہ کہ سارا فرش کرسٹل کا ہو. آپ سوچیں وہ کتنا قیمتی ہوگا اور کتنا زبردست ہوگا، اور اس کو لگانے کا جو انداز ہوگا وہ کیسا ہوگا. اس دفعہ جب میں ناروے میں گئی تو ان کا جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے وہ سارا شیشے کا ہی ہے نا، چاروں طرف سے، یعنی باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ آتے جاتے سب نظر آتے، پوری دیواریں ہر طرف شیشہ ہی شیشہ، یعنی ترقی کی انتہا ہے.
تو اسلام دنیاوی ترقی سے روکتا نہیں. اللہ نے یہ چیزیں اس لیے نہیں پیدا کی پہاڑوں میں رکھ دی کہ یہ پڑی پڑی ادھر ہی ختم ہو جائے اور قیامت کے دن دھول بن کے اڑ جائیں. ان کو نکالو، استعمال کرو، بہترین کام لو، اس سے اپنے رب کا حق بھی نہ بھولو اور دنیا کے کام بھی نہ بھولو، لیکن بیلنس اختیار کرو. یہ نہیں کہ دنیا کی طرف لگو تو دین خیر باد، اور یہ نہیں کہ دین کی طرف لگو تو دنیا کو لات مار دو جیسے عیسائیوں نے کیا. اسی لیے ان کے ہاں دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. اسلام جو ہے وہ اعتدال سکھاتا ہے. اب مثلا قرآن چونکہ ہر شخص کے لیے، اب ہر شخص کو اللہ نے مختلف طرح کی صلاحیت دی. اب ایک شخص جو ہے اگر وہ آرٹ کا ماہر ہے تو قرآن پڑھ کر وہ اسلام کو اس آرٹ کے تھرو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. کوئی اور کسی چیز کا ماہر ہے تو وہ اس کے تھرو لوگوں کو اللہ کی یاد دلا سکتا ہے. تو اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا، اس کو پانا، اس کو راضی کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس سے محبت کا تعلق استوار کرنا اور اسے عام کرنا. وسیلہ اور ذریعہ درست ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے جو حدود کے اندر ہے، حدود سے باہر نہیں. اسراف سے منع کیا گیا، بخل سے منع کیا گیا، کچھ حرام چیزوں سے منع کیا گیا، لیکن حدود میں رہتے ہوئے یہ سارے تعمیراتی کام اور آرٹ جو ہیں اس کی اجازت ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہیکل کے اندر نہایت خوبصورت پھولوں کے نقش ابھارے ہوئے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھارنے کا جو ہوتا ہے پتھروں کے اندر اور میٹل کے اندر جو پرنٹ نکلتا ہے لیکن ابھرا ہوا ہوتا ہے. وہ میرے پاس ایک آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے میٹل پہ لیکن ابھری ہوئی ہے، اس کے حروف جو ہے نا باہر کو نکلے ہوئے، یعنی اندر لکھائی نہیں کی ہوئی، پیچھے کی طرف سے کچھ اس کو اس طرح کیا گیا کہ وہ پرومیننٹ ہو گئے حروف سامنے کو. یہ بہت عام چیز ہے، کوئی ایسی خاص چیز نہیں، لیکن جیسے پھول بھی یعنی ایک ہی شیٹ کو اس طرح اس میں کام کیا گیا ہے کہ جو چیز نمایاں کرنی ہے وہ باہر ابھر کے سامنے آ گئی ہے اور بہت خوبصورت قسم کے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابھار کے ساتھ ابھار کا آرٹ تھا کہ جس میں پتھروں کے اندر بھی اور میٹل، کیونکہ ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا گیا تھا اس لیے وہ اس میں میٹل ورک پایا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوگا جو وہاں پر استعمال ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہے وہ تماثیل اور تصویریں، پھول وغیرہ. اور جاندار میں کون سی آتی ہیں؟ جیسے انسان، فرشتے، جنات، حیوانات وغیرہ. پچھلی شریعتوں میں جو کچھ ہو، جائز ہو یا ناجائز، اس میں ہم ایک حد تک ہی بات کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ہمارا دین ہمیں کہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں ہماری سوچ کس قسم کی ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ صرف اپنی کسی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز کو حلال بنانے میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے. اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک حلال چیز جو حلال ہو اسے بلا وجہ اپنے ایک خود ساختہ مذہبی تقدس یا تقوی کی علامت قرار دے کر اس کو خود سے حرام قرار دے دیں اور کسی بھی ایک انتہا کو نکل جائیں. تو ہمیں اس معاملے میں، تصویر کے معاملے میں سارا سال آپ سوال کرتے رہے ہیں، تو اس کے معاملے میں قرآن اور سنت میں جو کچھ آتا ہے اور جو مختلف احادیث آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اس مسئلے کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے. ایک ہیں سایہ دار چیزیں، سایہ دار مجسمے، اور دوسری ہیں شبیہ ہیں، کسی کاغذ پر یا دیوار کے اوپر کسی تصویر کا ہونا. مجسمہ کیا ہے؟ الگ سے کوئی چیز اس طرح بنانا کہ جسے کسی جگہ پر گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان یا وہ جانور یا وہ پرندہ لگے جس کو وہ بنایا گیا اور اس کا سایہ بھی گر رہا ہو. یعنی ایک ہے کھود کر کسی چیز کو بنانا یا کاغذ کے اوپر بنانا، اور دوسرا کیا ہے؟ الگ سے کسی چیز کو بنا کے گاڑ دینا جس کا پھر سایہ بھی ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تمثال کا لفظ تصویر اور مجسمہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھپی ہوئی تصویر کے لیے بھی اور اس کے علاوہ مجسمے کے لیے بھی. لیکن اردو میں یہ دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں ان دونوں کے بارے میں الگ الگ بات کروں گی. پہلے ہم مجسمے کی بات کرتے ہیں، اسٹیچو کی بات کرتے ہیں.
اور یاد رکھیں اسٹیچو میں بھی جاندار اسٹیچو کی بات ہوگی، بے جان کی نہیں، ٹھیک ہے، بے جان چیزوں کی نہیں. مثلا بے جان چیز پھول، اب آپ دیکھیں ڈرائی ارینجمنٹ آپ کر رہے ہیں، پلاسٹک کے پھول بنا رہے ہیں، کاغذ کے بنا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے اسٹیچو ہی ہے لیکن بے جان چیزوں کا ہے. تو بات جاندار چیزوں کے، خاص طور پر اسٹیچوز کسی کتے، بلی، گھوڑے وغیرہ کی جو عام طور پر ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جہاں تک مجسمے کا تعلق ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تماثیل کے لیے. اب یہ تماثیل کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن پھر میں مجسمے پہ پہلے آؤں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل، یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں تماثیل موجود ہوں، ہو بہو جانوروں یا انسان یا جن کی تخیلاتی تصویر موجود ہو. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو حرام قرار دیا جبکہ درخت اور پھول بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جانور بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں؟ تو اس میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ پہلی بات، اس کی حرمت کی جو علت بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں تصویر پرستی، بت پرستی موجود ہے اور ان کی تعظیم بھی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ اسی چیز سے ہوئی کہ لوگوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر، مجسمے بنا کر نسب کر لیے. پہلی جنریشن نے یہ کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے. جب یہ زندہ تھے تو ہم انہیں دیکھ کر خدا تک پہنچتے تھے، اب یہ مر گئے ہیں تو جب ان کے مجسمے ہمارے سامنے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اگلی جنریشنز تک بات پہنچتے پہنچتے کیا ہوئی کہ خدا تو بالکل فراموش ہو گیا اور یہی خدا بن گئے. لہذا اس قسم کے شرک کا قلع کما کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی خصوصی طور پر اور ملائکہ اور جنات کی جو تصویریں تھیں یا مجسمے تھے انہیں حرام قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یصورون هذه الصور، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے الذین یداہئون بخلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورتا کلف یوم القیامت ان ينفخ فیہا الروح وليس بنافخ فیہا ابدا، جس نے تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ کبھی اس میں روح نہ پھونک سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اسے اس میں حقیقی روح ڈالنے کی ذمہ داری دی جائے گی جو وہ پوری نہ کر سکے گا، اس لیے اسے سزا دی جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو سب سے پہلی علت تو وہی کہ بت پرستی سے مشابہت اختیار کرنا جو ہے وہ درست نہیں. آپ یہ کہہ سکتے کہ نہیں کافر یا ہندو یا کوئی اور تو مجسموں کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے. ہاں آپ عبادت نہ بھی کرتے ہوں لیکن اس میں جو مشابہت ہے، بت پرست قوموں کی جو مشابہت ہے اس سے روکا گیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. دوسری وجہ، مجسمہ بنانے والا عموماً اس خیال کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہو گیا ہے، یعنی عدم سے وجود میں ایک چیز کو لے آیا. اللہ نے اس انسان کی صورت گری کی، میں نے بھی بالکل ہو بہو ویسے ہی کر دی. اس لحاظ سے بھی اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہونے کا جو زوم ہے اس بنا پر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا.
اور آپ کو یاد ہوگا، جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک دفعہ، کہ مشہور آرٹسٹ مائیکل اینجلو، جس نے حضرت موسیٰ کا مجسمہ بنایا، اور بنانے کے بعد بے اختیار بے ساختہ کہہ اٹھا کہ اسپیک موزس اسپیک داؤ آرٹ کمپلیٹ، کہ موسیٰ بولو، بول پڑو، اس لیے کہ تم مکمل ہو چکے ہو. یعنی ان کی شکل و صورت اور جسم اور ہر لحاظ سے جو اس کے ذہن میں تخیل تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی اصلی تصویریں تو کہیں سے بھی اویلیبل نہیں تھی، تخیلاتی ہیں جتنی بھی ہیں، تو اسے بنا کر وہ ایک طرح سے دیوانگی میں بول اٹھا کہ گویا میں نے موسیٰ کو دوبارہ بنا لیا اور مکمل بنا لیا، داؤ آرٹ کمپلیٹ. بس فرق کتنا ہے کہ بول پڑو. یہ ایک مثال ہے جو اس سے پہلے علماء نے علت بیان کی، ایک وجہ بیان کی کہ اللہ کی صفت خالقیت اور صفت مصور میں شریک ہونا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا کہ تم نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس میں جان ڈالو تاکہ یہ بولیں. متفق علیہ روایت. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے. یہ لوگ مکئی یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھائیں. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. پھر یہ ہے کہ جو لوگ یہ فن اختیار کرتے ہیں پھر وہ کسی انتہا پہ نہیں رکتے. جب مصوروں نے تصویریں مجسمے بنانے شروع کیے تو اس میں فحاشی کا عنصر بھی داخل ہو گیا، اور انہوں نے ان مجسموں کو لباس پہنانے کی بجائے ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو خوب نمایاں کیا جس میں قابل شرم حصے بھی تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک میں ایک مشہور مجسمہ ہے، لٹل مرمیڈ کے نام سے مشہور ہے. کالی عورت کا ننگا مجسمہ ہے، بالکل ننگا، نیکڈ، اور سمندر کے کنارے ایک پتھر پہ وہ بیٹھی ہے جیسے کوئی اتحیات میں بیٹھا ہو. تو کچھ اسی قسم کا سٹائل ہے، کیونکہ میں تو نظر بھر کے ڈال بھی نہیں سکی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمندر سے نکلی اور اس کا جسم پتھر ہو گیا. یہاں ایک مت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی مخلوق وہاں جمع تھی، ہر قسم کے سیاح جو وہاں جاتے ہیں کوپن ہیگن، وہ اسے دیکھے بغیر نہیں آتے، اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیوز بنوا رہے تھے، تصویریں بنوا رہے تھے، اور اس کو بہت زبردست طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں. وہاں کی دو مشہور چیزوں میں سے ایک تاریخی ہسٹوریکل اور بہت فیمس آرٹ کا نمونہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور تکلیف دہ چیز کہ جو مجھے پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ایک چوک پہ ایک مجسمہ تھا جس میں ایک مرد کا مجسمہ تھا، بالکل ننگا، اور اس کا جو قابل شرم حصے تھے وہ بھی بہت نمایاں کیے گئے کہ ایک دفعہ نظر انسان کی پڑے تو پھر اس کے بعد دیکھ نہیں سکتا. ان حصوں کو چھپانے کا کہا گیا، حرام قرار دیا گیا ان کی نمائش. تو مصور جب بناتے ہیں تو پھر ان کی جو اندر کی حص ہوتی ہے سیٹسفائی نہیں ہوتی جب تک وہ ایک ایک عضو کو نہ دکھائیں. چلے انہوں نے بنائے دکھائے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہیں شاہراہوں پہ لا کے سجا دیا گیا اور تاریخی نام اور القابات دے دیے گئے، اور پھر اس سے کثیر من الناس کو گمراہ کیا گیا. ایسی فحاشی کا بھی اسلام خلاف ہے، چونکہ یہ ایک سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی وجہ سے اس کو ٹوٹلی بین کر دیا. پھر اسی طرح شخصیت پرستی کو اسلام توڑتا ہے. انسانوں کے مجسمے، یعنی ایک درخت کا تو بنانے کی اجازت ہے مگر خاص طور پر انسانوں کا، کیونکہ کہ بنیاد شرک کی یہی بنے تھے. شخصیت پرستی کا توڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم ولکن قولوا عبد اللہ ورسولہ. میری تعریف میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کی غلو آمیز تعریف کی، بلکہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ بخاری کی روایت ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو چاہنے لگتے ہیں، جس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے خدا کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں. خدا کا حکم نیچے ہو جاتا ہے، اس کا حکم اوپر ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں لوگ، پھر اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. اور اس کے لیے سورۃ الاحزاب کے آخر میں جو آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا
فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی، سرداروں، لیڈروں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں اصل رستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ تو انسانوں کے، اور خصوصاً ایسے انسانوں کے مجسمے کہ جنہوں نے تاریخ میں کوئی کردار ادا کیا ہو، جو بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں، خواہ پیغمبر ہوں، خواہ کوئی نئے نئے نظریات پیش کرنے والے، یا کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان تمام کے لیے پھر جو دلوں میں عقیدت ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو مجسموں کی شکل میں انہیں ایک طرح سے خدا مان لیا جاتا ہے۔ قوم نوح کی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کے شرک میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ وہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھ بیٹھے۔ عربوں کے ہاں شرک کیسے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے مکہ میں آ کے کون آباد ہوا؟ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجر۔ حضرت ہاجرہ اور یہ جو دو تھے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے جو بت شکن تھے، جو نکالے ہی اپنے ملک سے اس لیے گئے کہ بت توڑ ڈالے تھے انہوں نے۔ خالص توحید پرست، جنہیں بار بار قرآن میں کہا گیا لم یکن من المشرکین، بار بار تردید کی گئی۔ ان کی نسلوں میں توحید رہی سالہ سال تک، صدیوں تک، لیکن پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا، بہت مالدار، بڑا خوبصورت ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو ابن لحی۔ یہ شام کے علاقے میں گیا اور وہاں بیمار ہو گیا، تو اپنے شہر میں علاج نہ ہوا تو شام کے علاقے میں گیا۔ وہاں جا کر آب و ہوا بھی بدلی ہوگی تو صحیح ہو گیا ہوگا، لیکن وہاں کے لوگ جو بت پرست تھے انہوں نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تمہیں جو صحت ہوئی ہے ان بتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے چلتے وقت اس کو ساتھ کچھ خوبصورت مجسمے دے دیے، اس نے لا کے وہ کعبہ میں رکھ دیے، اور چونکہ بہت مالدار انفلوئنشل شخص تھا، لوگ اس کی باتیں مانتے تھے، لہذا بہت سخی بھی تھا، لوگوں کو بہت پیسہ دیتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پیسہ ہمیشہ لوگوں کے ایمان کو خریدنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس فتنے سے خبردار کیا کہ میری امت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ لوگوں پہ مال خرچ کرتا تھا تو لوگ خود بخود اس کی بات مانتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ پہ مال خرچ کرے، قدرتی طور پر اس کے لیے آپ کے دل میں ایک نرم کارنر ہو جائے گا۔ تو وہ لوگوں پہ چونکہ اب مال بھی رکھتا تھا، سردار بھی تھا، اثر انگیز تھا، لہذا جو نظریہ وہ لے کر آیا اسے لوگوں نے قبول کر لیا۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا، اس کی آنتڑیاں باہر آ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ شرک کی ابتدا کا ذریعہ بنا تھا مکہ کے اندر، عین اس جگہ جہاں اللہ کا گھر تھا، جو بنایا اللہ کے دوست نے، جس نے کئی بت توڑ کر آگ میں جلنا گوارا کر لیا۔ اب اس کے وجہ سے مشکل یہ ہوئی کہ مکہ میں جب ایک نظریہ پھیلا تو سارا عرب وہاں حج کرنے کو آتا تھا، لہذا جو آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی چیز اور بہت خوبصورت چیز ہے، اور وہاں کی دیکھا دیکھی وہ سارے مجسمے پورے ملک میں پھیل گئے۔ تو اسلام بنیادی طور پر شخصیت پرستی کے خلاف ہے، یعنی ذات پرستی، انسان پرستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں جو اہم مقام اور مرتبہ دینا ہے وہ کس وجہ سے دینا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا وَلَٰكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہوں۔ کلمہ شہادت جو ہمیں سکھایا گیا اس میں بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔